ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں، تو کیا اس پر ایمان کو بیچ دوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو سات آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے۔ کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے، ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں ہوتا ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپڑے دھو، بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں۔ میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو۔ ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے۔ بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا۔ کپڑے خود دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جومیں نکالتے تھے، سالن بناتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے اماں کو کھلاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے۔ صلہ کیا ملا؟ جنت میں آواز جا رہی ہے۔ کس نے پہنچایا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، یہ گوشت بیچنے والے۔ گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے میں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ ماٹھے لوگ کرتے ہیں، تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے کا کون ہے؟ کا فلاں۔ وہ گئے تو ایک قصائی، قصائیوں کی دکانیں، گوشت بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا اور گھر۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے، کہنے کہ میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ اس نے جا کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا، آٹا گوندنے بیٹھا، پھر اس کو نرم ہونے دیا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک بڑھیا ایسے لیٹی ہوئی ہو، اس کو کہتا ماں جی ماں جی، اس کو اٹھایا، نوالے بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا۔ اس کہ ہوں میری بس، تو اس نے منہ صاف کیا، اس کو لٹایا، وہ کچھ بولی، کچھ بڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی کون ہے یہ؟ کہ میری ماں ہے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں، جداں دی خدمت کراں شروع ہو جاندی تینوں اللہ جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے۔ کتھے موسیٰ تے کتھے قصائی؟ ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ ترجمہ کروں؟ ترجمہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ ساتھی بنائے۔ کہاں موسیٰ، کہاں ایک قصائی، لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ قصائی کو نبی سے بٹھا ملا دیتی۔ ہاں میرے نبی نے بشارتیں دی صحابہ کے لیے نام لے کر، جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے۔ عائشہ مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیگم ہے، اور تجھے بتاؤں سبحان اللہ کیا زندگی سکھائی ہے، انہو لیحون علی الموت ان اریتو کی زوجتی فی الجنہ،
عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیگم ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ یہ دلداری کے لیے تھا، اظہار محبت سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کیسے چلتے ہیں۔ گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے، شکل صورت سے بھی نہیں، میرے رب کی قسم، صرف ایک دوسرے کو عزت دینے، احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے، مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے۔ گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے، انٹرنیشنل لا ہے، اچھے اخلاق والا مرد ہوگا گھر آباد ہوگا، اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا۔ جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں، آپ کے صحابہ جنتی، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام۔ ہائے ہائے، میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ، میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، نہاتا پھر رہا ہے۔ تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اور بلک بلک کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، اتنے آنسوں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے، یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا۔ آنے والی نافرمان امت، آنے والی گناہگار امت، آنے والی باغی امت، بغاوت کرنے والی امت، ان کے لیے روئے ہیں، ان کے لیے رونا ہے۔ ہاں، ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے۔ میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی، ہارٹ اٹیک ہوا، ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک۔ تو ایک میری بہن لاہور تھی، ایک فیصل آباد، تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو، اور میری دھیاں تو لے آؤ، اور میری دھیاں تو ملا دیو، میری بچیاں تو ملا دیو، اور یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ ہر آدمی موت کے وقت یہی کچھ کرتا ہے۔ تیمور جیسا ظالم درندہ انسان اطرار ترکستان کے شہر میں موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا، پیر محمد اس کا بیٹا تھا، کوئی پیر محمد سے ملا دیتا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے، 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری 633 عیسوی۔ جبریل نے آ کے صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا، رخصت فرمایا، ملاقات کی، بیٹے کو بلایا، کان میں کہا میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، رو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو گئی۔ 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس۔ پھر داماد کو بلایا، ان کو ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا، کون؟ حسن اور حسین، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین۔ یوں لیا، حسن کو یہاں سے لیتے تھے، حسین کو یہاں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے۔ حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا، اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ۔ بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں، بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں، داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں، جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو۔ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر دیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پلائیں، کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔
कुछ नहीं बोले, रुखसत फरमा दी। जब सब चले गए तो जिब्रील आ गए। आपने फरमाया क्या हुआ? खामोश खड़े थे। का मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। अपने नबी का मकाम देखो, मौत भी पूछ के आती है। आपने कहा आ जाए, आपकी इजाजत पर मलकुल मौत अंदर आए। इज़राइल का अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहने लगा आप पहली हस्ती हैं, मैं सलाम कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को सलाम नहीं किया। कहने लगा आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया था पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। फिर कहने लगे आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। हाँ, ये वो दरबार रिसालत है जहां मौत भी पूछ के आती है। आपने फरमाया मैं इजाजत दे दूं, मेरी जान निकालोगे? का जी निकालूंगा, निकालूंगा। आपने यूं जिब्रील को देखा, क्या कहते हो, जाऊं या रह जाऊं? जिब्रील ने कहा अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है, फैसला आप करेंगे। हाँ, ये बात सुनाना चाहता था अगली। आपने कहा अच्छा जाओ, पहले अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करोगे, मेरे बच्चों के साथ। ये सारी माएं मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। मेरे नबी को तो पता था कि ये तड़प तड़प के एक जहर में जाएगा और एक का सर कट के नेज़े पे चढ़ेगा। क्यों नहीं उनके लिए हाथ उठाए? हमारे लिए क्यों रोए कि जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब दूंगा। जिब्रील वापस गए, मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ है। जवाब आया या रसूल अल्लाह आपका रब कह रहे हैं आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरे रब की कसम जो सुन रहा है, जिसने हमें यहां जमा किया है, सुनो मेरी बात गौर से। अगर मेरे नबी ये सवाल न उठाते तो आज मैं और आप भी बंदर खिंजीर में बदल चुके होते। मेरी और रब की कोई रिश्तेदारी नहीं है। इस उम्मत ने वो सब कुछ कर दिया जो पहली उम्मतों ने किया, लेकिन कौन है जिसने असहाबों को रोका हुआ? वो मेरे नबी के आंसू, मेरे नबी की आहें, मेरे नबी की दुआएं, मेरे नबी की फरियादें, मेरे नबी की तड़प, मेरे नबी का रोना, मेरे नबी का पेट पे पत्थर बांधना, इसने रोक दिया। कोई नबी जाते हुए उम्मत के लिए नहीं रोया। वाहिद नबी हैं जो जाते हुए उम्मत के लिए रोए, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। कोई राबिया बसरी बाद में आएंगी, कोई जुनैद बगदादी बाद में आएंगे, बागी, बगावत, और फिर वो रोएं, और फिर वो तड़पें, और फिर वो दुआएं करें, फिर वो कहें या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। हाय हाय। और जब इजाजत दे दी मलकुल मौत को कि जाओ अल्लाह की तकदीर को पूरा करो, तो फिर भी उम्मत को सबक दिया, ऐ मेरी उम्मत, अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, एक नमाज न छोड़ना, एक मेरी उम्मत के कमजोर लोगों पे रहम करना, नमाज न छोड़ना, कमजोरों पे रहम करना, नमाज न छोड़ना, कमजोरों पे रहम करना। कितनी उम्मत नमाजी है, कितने हैं जो अपने दौलत अल्लाह दे दे तो अल्लाह को याद रखते हैं और कमजोर के साथ इंसानियत वाला सलूक करते हैं। जाते हुए उम्मत को याद किया। और फिर क़यामत का सबसे खौफनाक मरहला, जब अल्लाह कहेगा जहन्नम को लाओ, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत को लाओ, व बुर्रिज़ल जहीम लिल गावीन, जहन्नम को लाओ, व नज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त, तराजू को लाओ, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, जहन्नम के ऊपर पुल बिछाओ, व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। आज एक राई के दाने के बराबर भी कुछ है तो तेरा रब तुझे तोल के दिखा देगा। जब जहन्नुम आएगी तो एक चीख मारेगी, उसकी चीख पर फरिश्ते, इंसान, जिन्नात सब जमीन पर गिरेंगे और सबकी एक फरियाद होगी, नफसी नफसी। जिन्होंने जहन्नुम में नहीं जाना फरिश्ते, नफसी नफसी। अंबिया, पाक, मासूम हस्तियां जो जन्नती के लिए बने, नफसी 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 नफसी। तो मैं कब याद करूंगा अपने बीवी बच्चों, माँ बाप को? हर मर्द औरत नफसी नफसी। मेरे नबी ने फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे, बाप का सवाल नहीं करता,
نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا، میری جان بچا۔ او میرے بھائی بہنوں، ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رب نے ایک حبیب بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی، اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، دوسرا نام رکھا احمد۔ لفظ اللہ میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ محمد میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ احمد میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف۔ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، ایسے طول کے بنایا۔ ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے۔ خدا کہنا منع نہیں ہے، علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے، خدا اللہ کا ترجمہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرا نام ہے طارق جمیل، ٹھیک ہے؟ طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا، ٹھیک؟ تو اب مجھے کہو گے مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ کہو گے کوئی یہ تک بنتا ہے جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ میں کہوں گا تو کملا کتھو آ گئے پٹھے نہ دلہی جانا ہے، ٹھیک؟ اور ایک آپ کو صحیح واقعہ سناتا ہوں جس سے میرا مدعا واضح ہوگا۔ ہماری راجپوت قوم کی ایک شاخ ہے سیال، ان سیالوں کی آگے ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے، ڈنگے جن کو اردو میں ٹیڑا کہتے ہیں، وہ زیادہ ہی اوکھے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہی پڑ گیا ڈنگے سیال۔ اچھا، وہ ایک کاسٹ بن گئی ڈنگے سیال، جنگ میں بڑے بڑے وہ ذمہ دار ہیں۔ تو ایک ہمارے دوست تھے جہانگیر، مرحوم فوت ہو گئے، انہوں نے اپنے دوست کو جنگ شہر میں فون کیا، آگے بچی نے اٹھایا، بچی شہر کی، انہوں نے کہا ابو گھر میں نہیں ہے۔ کہا اچھا بیٹا، جب ابو آئیں تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے دوست کا فون آیا، وہ بڑے ہنس رہے تھے، کہنے لگے میاں جہانگیر بڑا لطیفہ ہو گیا۔ کیوں ہے؟ کہ میں آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ تو میرے بھائی بہنوں، کہا کرو اللہ، کہو اللہ، کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ ہاں، میرے اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، میرے رب کا نام اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میرے رب کا نام اللہ ہے،
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے بھائی بہنوں، میں ایک پیغام لایا ہوں کہ اب آج تک ہم نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد محمد ہی بن کے اللہ کو دکھا دیں، آج کے بعد غلام رسول بن کے اللہ کو دکھا دیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد مصطفیٰ میرے اللہ کے محبوب، جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہ اللہ کا محبوب۔ محمد مصطفیٰ میرے اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی، جو ان کی غلامی میں آئے گا اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی۔ میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی کو چنا، ایک کو حبیب بنایا۔ میرے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب تھا 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب تھا 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات۔ یہ کتاب کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن عام جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال۔ میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ آدم کی مٹی کٹھی ہونے سے پہلے میں نبی بن چکا تھا، عالمی نبی، سارے عالم کے نبی، کل کائنات کے نبی، کائنات سے چن کے بنایا، خلاصہ کر کے بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کل کائنات کو دیکھا، آدم کی نسل میں سے عربوں کو الگ کیا، پھر سارے عرب کی نسل کو دیکھا، اس میں سے مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا، اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ میں کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں، آپ سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں، کسی کا نسب نہیں، واحد نبی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، من انفسکم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں، آپ جیسا عالی نسب، آپ جیسا عالی خاندان، آپ جیسا عالی مقام کائنات میں آیا نہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسی مکمل شخصیت، آپ جیسا کامل اکمل اطہر انور اعلیٰ ازکا ابہا اشرف کوئی کائنات میں آیا نہیں، کوئی پیدا نہیں ہوا۔ پیدائش بھی نرالی، آمد بھی نرالی، جانا بھی نرالا۔ آمد میں سب سے آخر، پیدائش میں سب سے پہلے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، میرے نبی بھی پیدا ہوئے، لیکن میرے نبی کی آمد عجیب آمد ہے۔
بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ گندگی آتی ہے. میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پھیلتی چلی گئی, طہارت, خوشبو. بچہ پیدا ہوتا ہے, یہ ناف آنت ملی ہوتی ہے, اس کو باہر کاٹتے ہیں. میرے نبی پیدا ہوئے مقطوع السرہ, ناف کٹی ہوئی تھی, باہر نہیں کاٹا گیا. بچے کا ختنہ ہوتا ہے, میرے نبی ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے, پاک پاکیزہ پیدا ہوئے, خوشبودار پیدا ہوئے. دائی حلیم, دائی وہ حیران ہیں, یہ کون ہے, یہ بچہ کیسا ہے؟ شفا بنت اسد, عبد الرحمن بن عوف کی والدہ, کہنے لگی آمنہ یہ تیرا بچہ کیسا ہے, یہ بچہ کیسا ہے, پاک خوبصورت. انہوں نے بچے کو ساتھ لٹایا. یہ بچہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ, میرے نبی نے کروٹ بدلی, ہاتھ رکھے, پورا سجدے میں چلے, گھٹنے اٹھائے, سجدے میں گئے, لمبا سجدہ کر کے ٹورانٹو کے ایمان والے مرد عورتوں کو بتایا نماز لے کر آ رہا ہوں, چھوڑنا نہیں. نماز پہلے 15 منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا, پھر یوں سینہ اٹھایا, اس ہاتھ پہ آسرا لیا, اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا, شہادت کی انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا. یہ میرے نبی کی آمد ہے. ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں لیا, بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں, یہ کیا بچہ ہے. گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا, ایک دھند اندر آئی, جسے سردیوں میں نظر کچھ نہیں آتا, 2 فٹ پر ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی, نظر نہیں آ رہا, بچہ نظر نہیں آ رہا. اس کے اندر سے آواز آئی, طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته. اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو, کل کائنات پھرا کر بتا دو. جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی, جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا, جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا, ورنہ بھٹک کے ہلاک ہو جائے گا. واہ. اور آواز آئی, اسے آدم کے اخلاق دو, شیس کی معرفت دو, نوح کی شجاعت دو, ابراہیم کی دوستی دو, اسماعیل کی قربانی دو, لوط کی حکمت دو, صالح کی فصاحت دو, اسحاق کی رضا دو, یعقوب کی بشارت دو, یوسف کا حسن و جمال دو, موسیٰ کا جاہ و جلال دو, یوشع کا جہاد دو, دانیال کی محبت دو, اور الیاس کا وقار دو, اور داؤد کی شیریں زبان دو, ایوب کا ثابت دل دو, یونس کی طاعت دو, اور عیسیٰ کی اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو, اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو. وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ. تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو. یہ میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا. پھر 63 سال اس میں پرواز ہے. کون ہے جو میرے نبی کی ہستی حیثیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے. ثم دنا فتدلى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا رائنا ولكن قولوا انظرنا يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन शानिका हुवल अब्तर फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौल रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौल शाइर क़लीलन मा तु'मिनून वला बिक़ौल काहिन क़लीलन मा तज़क्करून। हाँ हाँ, ये सब मेरे रब ने अपने हबीब को कुरान में उठा के बयान किया है। ये सारे मैंने नबी की नात पढ़ी, नात खानी नहीं होती, मैंने भी नात पढ़ी है, पर मैंने वो नात पढ़ी है जो मेरे अल्लाह ने कुरान में पढ़ के सुनाई है। ये मेरे रब की नात खानी है मेरे महबूब के लिए, कि जैसे अल्लाह को उसके मकाम को कोई नहीं जान पहचान सकता, ऐसे मेरे हबीब के मकाम को सिवाय अल्लाह के कोई जान पहचान नहीं सकता। मैं तो हाथ जोड़ने आया हूँ कि हम मोहम्मदी बन जाएं, हम मोहम्मदी बन जाएं। ये चंद रोज़ा जिंदगी, ये आंख बंद होते ही नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। इस धोखे से बाहर आ जाएं, इस धोखे से बाहर आ जाएं जो मेरे नबी लेकर आए, और उसके पीछे चले। या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामत दुनिया वल आखिरा, अबू सुफियान एक खूबसूरत जिंदगी लाया हूँ, दुनिया की इज्जत आखिरत की इज्जत लाया हूँ। ये दावा दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया कि मेरे पीछे चलो दुनिया और आखिरत की इज्जत पाओ। आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया। मेरे नबी ने दावा किया, मेरे पीछे आओ दुनिया और आखिरत की इज्जत पाओ। एक बद्दू आया, कहने लगा ए मोहम्मद, आपने कहा लब्बैक। अब बदतमीजी के जवाब हमेशा मोहब्बत से देते थे। आपने कहा लब्बैक। कहने लगा तीन बातें समझ में नहीं आती तुम्हारी। आपने कहा क्या? कहा तुम कहते हो हम बाप दादे का दीन छोड़कर तेरे दीन पर आएंगे, हम क्यों छोड़ेंगे? अच्छा, और कहा तुम कहते हो रोम फतह हो जाएगा, ईरान फतह हो जाएगा, इतने बड़े बादशाह तेरे फकीर बंदे कैसे फतह करेंगे? अच्छा, तीसरी का तुम कहते हो मर के मिट्टी होकर फिर जिंदा किए जाएंगे। कौन जिंदा हुआ है आज तक? कोई प्यो दादा साडा उठी थे कब्रें सारे मोए पे कित्थों आ गए? आप मुस्कुराए। आपने कहा लअल्लका ततूलु बिकल हया, इंशाल्लाह तेरी जिंदगी लंबी होगी तो देखेगा सारा अरब मेरा कलमा पढ़ेगा, ईरान और रोम भी टूट के आएगा, और बाकी रहेगी तीसरी बात मर के उठने वाली, तो उस दिन तेरा हाथ पकड़ के तुझे बताऊंगा तीसरी गल पूरी होई कि नहीं होई। वो कहने लगा मैं ना मानू, बड़ा कोई तकड़ा है, वापस ही टुर गया। जब मक्का फतह हुआ, अरब मुसलमान हो गया, कहने लगे एक गलता हो गई। हज़रत उमर के जमाने में ईरान भी फतह हो गया और रोम भी फतह हो गया, कहने लगे दुई भी होगी कि तरी हो ही ना जावे, भलिया कलमा पढ़ ले। तो उसने कलमा पढ़ा और हिजरत करके मदीने आ गया और जिंदगी मदीने गुजारी। हजरत उमर जब वो आता उनकी मजलिस में, हजरत उमर उसको फुल प्रोटोकॉल देते, तो सहाबा हैरान होते, एक बद्दू के लिए उमर जैसा बंदा प्रोटोकॉल क्यों देता है? तो एक दिन उन्होंने फरमाया मैं तुम्हें बताऊं मैं से क्यों प्रोटोकॉल देता हूं। मैं उस मजलिस में था जिसमें ये आया था, और अल्लाह के नबी ने इसे फरमाया था क़यामत के दिन तेरा हाथ पकड़ के तुझे याद दिलाऊंगा कि मौत के बाद जिंदगी है कि नहीं, और क़यामत के दिन जिसका हाथ मेरे नबी ने पकड़ लिया जन्नत में पहुंचाने से पहले कभी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा ये बड़ा खुसूसी आदमी है, इसको मेरे नबी ने पकड़ के जन्नत में पहुंचाना है। मेरे भाई बहनों, में ये कहने आया हूं, अपने हाथ छुड़ाकर नबी के हाथों में दे दो। मेरे नबी एक खूबसूरत जिंदगी लेकर आए जिसमें कुछ हिस्सा इबादत, मुख्तसर इबादत हैं। नमाज 5 वक्त है, बाकी कुछ नहीं। रोजा साल के बाद है, वो अभी आ रहा है। मेरे नबी पे 9 रमजान आए, 9 मेरे नबी पर 9 रमजान आए। मदीना जाने के बाद हिजरत के दूसरे साल शाबान की 2 तारीख को पीर के दिन रोजे का फर्ज होना नाजिल हुआ, और मेरे नबी सितंबर में पहुंचे हैं मदीना मुनव्वरा, और रमजान यूं पीछे जा रहा है। सितंबर से अगस्त में आया है, अगस्त से जुलाई में आया है, और जुलाई से जून में आया है, और मेरे नबी अल्लाह के पास चले गए। सारा रमजान मेरे नबी ने गर्मी का गुजारा, 9 रमजान सारे गर्मी के रोजे, और मेरे नबी की सहरी होती थी 2 खजूर और 1 गिलास पानी पर रोजा रखते थे। आम तौर पर कभी कभी खाने को भी मिल जाता था, लेकिन 2-3 खजूरें और 1 गिलास पानी।
اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، اعتکاف کر کے دکھایا، پورا مہینہ 20 دن 10 دن، پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں، اور امت کو خوشخبری سنائی۔ رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ میرے نبی ممبر پر آئے، کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے صحابہ، وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہا کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں۔ تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، رات کی تراویح کی نماز ملی۔ آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا لیکن اجر بھی بڑا ہوگا۔ میں نے ایک دن پہلے واپسی رکھی بھی 18 گھنٹے کون ہی تھے بکھا رہے آپ تو پھنسے ہوئے، میں تو نہ پھنسوں، تو اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا، اجر بھی اس کے مطابق ہوگا۔ تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے، گرمیوں میں گزرا ہے، اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی۔ پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی، ہماری امت، اس امت پہ تراویح کی نماز آئی۔ پہلی امت کا روزہ مشکل، تو ہمیں ایک آسانی ملی، قیس بن سرمہ، پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے 24 گھنٹے 24 گھنٹے، جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے، پہلا روزہ، دوسرا روزہ۔ قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چرانے والے۔ اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا، جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو۔ یہ گھر آئے، کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں، کیسا کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے، یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا، بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے، کہا لگتا ہے ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا۔ ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو ظہر کی نماز میں آئے، مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا۔ تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا، تو میرے اللہ نے قرآن اتارا، چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے، سحری تک کھاؤ، کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ رات کو آسانی کر دی، کھاؤ پیو۔ پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگا، ہر شے حرام ہوگی۔ ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل۔ ایک اور بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر۔ کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ کہنے لگا میں آپ مسکین ہوں، میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ۔ کہنے لگا ایک روزے آئے کم کیتا 60 روزے کی تھک، ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے۔ آپ نے کہا اچھا بہ جا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں؟ جو بیٹھا کیوں رہے آپ، یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، تسی یہ نہیں کرو، میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے، یہ داڑے نظر آئے، اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے۔ آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا، پر اور کسے واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے۔ تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے، ہر حلال چیز حلال ہے، سحری کے بعد ختم۔ تو روزہ
کھانے کا ٹائم تبدیل کیا، ایک نماز کا اضافہ کیا، تراوی، وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا۔ میرے نبی نے خوشخبری سنائی، میری بات دھیان سے سننا، رمضان آنے والا ہے، تراوی آنے والی، تراوی کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، 1500 نیکی۔ یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامع اسلامیہ حسنہ کی مسجد والے 1500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں، جو ہماری مسجد میں تراوی پڑے گا اس کو $15 ملیں گے، ہر سجدے پہ $15۔ اگلے دن تسی دادیاں نہیں چاہ کے لے جاؤ، دادیاں تے تہاڈی لڑائی شروع ہو جاؤ، اما تو میرے نال ٹر، دادی تو میرے نال ٹر۔ میرے نبی کی خوشخبری، 1500 نیکی، 3 سیکنڈ کا سجدہ، ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے۔ تسی ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو، نہیں؟ ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے، ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے، ایک روزہ۔ رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، قاعدہ، ذوالحج، یہ عربوں نے نام رکھا، اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا، عربوں سے رکھوایا۔ رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا، جل جانا، جل جانا۔ تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ، آج روزہ رکھا، پٹی تیار ہو گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے، راکھ کر کے، ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے، صاف کر کے، آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ تو میرے نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا، کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے، اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور حضرت مقداد بھی تھے، 3-4 آدمی سری کھا رہے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند فرما دیں۔ اب میں کہا ٹھیک ہے، وہ باہر چلے گئے، اذان دینے لگے، پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا۔ واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے۔ کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا ارے بلال، نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کو کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے، اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے۔ دیگ پک رہی تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جرہ وہ دیگ پکا رہے تھے، بکرا۔ آپ نے کہا ابو عبید، یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا، اگلے بازو، آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا، گردن کا گوشت پسند تھا، یہ کمر کی پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا، دودھ پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، عجوا کھجور پسند تھی، تازہ روٹی پسند تھی۔ آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ، توڑی طرح نہیں 8 دن دے پکا کے فریڈاں ٹھوک دے ہو تو کٹ کے گرم کیتی رکھو تے کھاتی رکھو، یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی، ورنہ آپ نے ہمیشہ
تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ. کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے, تسی ماشاءاللہ 8 راتاں جو کھدی جاندے ہو کھدی جاندے. ہاں تو کہنے لگے عبید یہ دستی پکڑانا. تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا, نوچ کے پھینکا, کہ دستی پکڑانا. آپ نے انہوں نے یوں نکالا ڈوئی سر, آپ نے پکڑا کھایا. کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا. کہا یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں. آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے, اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا, جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا, اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے, رمضان آ رہا ہے, اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے. ایک دوسرے کو معاف کر دو, روزے کی حفاظت کرو. آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھے ہو, لڑے ہوئے ہوگے, ناراض ہو گئے, میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے, بھائی بہنیں لڑی ہوں گی. رمضان آ رہا ہے, تیاری کرو. جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو, رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو, ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے کو درگزر کرو, خود جا کے معافی مانگ لو. اللہ آپ کا مقام. السلام علیکم. ہمارے اس چینل اسلامک NS کو سبسکرائب کریں. شکریہ.